اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے مشرکین کی بات چلی آ رہی تھی کہ وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آ جائے تو ہم اس کی بات کو ضرور مانیں گے، اور پہلی تمام امتوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہم ہوں گے۔ اور یہ مشرکین تھے مکہ کے اندر جو رہنے والے تھے، یہ یہودیوں کو دیکھتے تھے، عیسائیوں کو دیکھتے تھے کہ ان کی بڑی عزت ہے۔ کیوں؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس کتاب تھی، آسمانی کتاب۔ اب اس آسمانی کتاب سے وہ لوگوں کو فتویٰ وغیرہ دیتے تھے، اور لوگ آتے تھے تحفے طائف دیا کرتے تھے انہیں۔ تو مشرکین نے کہا کہ ہمارے پاس بھی کوئی رسول آئے، نہ کوئی آسمانی کتاب آئے، ہم تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہی میں سے آگے، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ پہلے اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، جب آئے تو انکار کیا۔ اللہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، تو ان کی جو نفرت ہے وہی زیادہ بڑھتی ہے جب کوئی رسول آتا ہے۔ تو آگے آج کے درس میں فرمایا استکبارا فی الارض، یہ لوگ زمین کے اندر تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کس طریقے سے کرتے ہیں؟ تو پیچھے پڑا ہے کہ ان دو بستیوں کے اندر، یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر، اللہ کو محمد ہی ملے ہیں جنہیں رسول بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ اتنے بڑے بڑے سردار وہ اللہ کو نظر نہیں آئے، نعوذ باللہ، کہ اللہ انہیں رسول بنا کر بھیجتا، محمد کو رسول کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں استکباراً، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اس سے پہلے بھی انبیاء جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے، تو لوگوں کا جو طعنہ تھا اور لوگوں کا جو گلہ تھا وہ یہی تھا کہ رسول غریب کیوں ہے، رسول کے پاس مال کیوں نہیں، ہمیں اللہ نے رسول کیوں نہیں بنایا، کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے، اتنی اولاد ہے، جائیدادیں ہیں، سارا کچھ ہے، رسول کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں صرف اور صرف ضد ہے اور ہٹ درمی ہے۔ استکباراً فی الارض، یہ زمین کے اندر تکبر کرتے ہیں۔ ومکر السیئ، بری چالیں چلتے ہیں، بری تدبیریں کرتے ہیں، اور تدبیریں تمام پیغمبروں کے خلاف کی گئی ہیں، یاد رکھ لیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کون سی تدبیر نہیں کی گئی؟ قتل تک کی تدبیر کی گئی۔ یہودیوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جھانسا دے کر بلایا کہ پیغمبر علیہ السلام آپ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اور پورا بندوبست کیا۔ دیوار کے نیچے بیٹھیں گے، پیچھے بڑا پتھر رکھا کہ دیوار سے اس بڑے پتھر کو گرا دیں گے، پیغمبر علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ وہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے کیا کر دیا؟ بتا دیا۔ پھر راستے میں بڑا گڑھا کھودا کہ اور اس کے اوپر ہلکا ہلکا گھاس رکھ دیا، کہا کہ جیسے ہی پیغمبر علیہ السلام آئیں گے پاؤں رکھیں گے اندر چلے جائیں گے، لیکن کیا اللہ نے بچا لیا۔ تو پھر آگے اللہ خود جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو تدبیریں کی ہیں، تو تدبیروں کا حاصل کیا ہوتا ہے جب آپ بری تدبیر کریں گے؟ فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، نہیں تباہ و برباد کرتی بری تدبیر لیکن کرنے والے کو۔ قرآن کا فیصلہ ہے آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے صاف ستھرا۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ، نہیں تباہ و برباد کرتی، السَّيِّئُ، بری تدبیر، إِلَّا بِأَهْلِهِ، مگر کرنے والے کو۔ جو بری تدبیر کسی کے لیے کرے گا وہ اسی کے اوپر آ کر لگے گی۔ دوسرے کے لیے گڑھا کھودیں گے، اس گڑھے کے اندر خود جا کر لگیں گے۔ اور آج ہمارا معاشرہ اس چیز کو بہت زیادہ، یعنی اس کے اوپر عمل کر رہا ہے کہ لوگوں کے لیے برا سوچنا، بری تدبیر بنانا، کسی طرح فلاں آدمی کو نقصان پہنچے، کسی طرح اس کی عزت کے اندر کمی آئے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھ لو، جب کسی کے لیے بری تدبیر کرو گے تو تم خود کیا ہو جاؤ گے؟ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ کسی کا یاد رکھ لیں، کچھ کر نہیں سکتے۔
کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے بیٹے کو کیا وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا، ابن عباس والی روایت، کہ بیٹا ساری دنیا ایک طرف پر ہو جائے، اگر تیرا کچھ بگاڑنا چاہے اللہ کو منظور نہ ہو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر ساری دنیا ایک جگہ جمع ہو جائے تجھے کچھ دینے کے لیے، تیرا بھلا کرنے کے لیے، لیکن اگر اللہ کو منظور نہ ہو تیرا بھلا تو ہوتے لوگ تیرا بھلا نہیں کر سکتے۔ تو یہ یقین بنا لیں کہ ہم تو کسی کا نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، تو خواہ مخواہ اپنی عاقبت اور اپنی دنیا کیوں تباہ کر رہے ہیں۔ فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور کیا یہ مکہ والے لوگ پہلے لوگوں کی جو سنت ہے اسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی جو سنت تھی لوگوں کے لیے اس سنت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کی سنت کیا تھی پہلے لوگوں کے لیے؟ پیغمبر کو جب جھٹلاتے، پیغمبر کی بات نہ مانتے، ایک عرصہ اللہ مہلت دیتے، مہلت دینے کے بعد اللہ تباہ و برباد کر دیتے۔ فرمایا مکہ والے بھی اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کے اندر، اللہ کے طریقے کے اندر کوئی تبدیلی آپ نہیں پائیں گے۔ اللہ نے جو بات کی ہے اور جو اللہ کا طریقہ دستور چلا آ رہا ہے اس میں تبدیلی آپ نہیں پائیں گے۔ اللہ کا ایک قانون ہے اور اللہ اپنے قانون کو منوا کر چھوڑتے ہیں، یاد رکھ لیں۔ تو فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ کی سنت کے اندر ہیر پھیر بھی نہیں۔ کبھی ادھر کوئی یعنی امیر آیا تو طریقہ اور، غریب آیا تو طریقہ اور، فرمایا نہ، اللہ کا سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ اب فرمایا اولم یسیروا، کیا یہ مکہ والے نہیں چلتے فی الارض، زمین کے اندر، فینظروا، کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، وکانوا اشد منہم قوہ، حال یہ کہ وہ جو پہلی قومیں گزری ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ پہلی قوموں کو نہیں دیکھتے، قوم سمود، عاد، نوح، ان کے ساتھ ہم نے کیا حالت کی، ان کی کیسی گت ہم نے بنائی۔ آج یہ انہی کے مکانوں سے گزر کر شام جاتے ہیں، ذرا راستے میں دیکھیں ان کے مکانوں کے کیا حال ہیں، اور ان کے تو ڈھانچے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا ذرا ان کی جسموں کو دیکھو نا، جب ان کے اوپر گوشت پوست تھا، ہڈیاں تھی، تو یہ کیسے طاقتور تھے، آج ان کی حالت کیا بنی ہوئی ہے کہ کیڑے انہیں کھا رہے ہیں۔ تو فرمایا وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ کی شیان شان کہ لیعجزہ من شیء، کہ کوئی چیز اللہ کو ہرائے۔ اللہ ہارنے والا نہیں ہے۔ آج بعض لوگ اٹھ کر اللہ کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی ہرا نہ پہلے سکا ہے نہ پھر قیامت تک کوئی ہرا سکتا ہے۔ اللہ ہارنے والا نہیں۔ فرمایا فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں کے اندر اور نہ ہی زمین کے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اللہ کو ہرا سکے۔ فرمایا انہو کان علیما، وہ علم والا ہے اور قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، اس کی قدرت ہر ایک کے اوپر ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ پکڑتا الناس، لوگوں کو، بما کسبوا، ان کے کیے کی وجہ سے، یہ آیت سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اللہ چاہتا نا پکڑنا انسانوں کو، کہ جس وقت انسان نے گناہ کیا اسی وقت انسان کو پکڑ لیا جائے، دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ انسان کا یہ جو خمیر بنا ہے نا، خمیر جس سے انسان تیار کیا گیا ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ 7 قسم کی مٹی اور 7 قسم کے پانیوں سے، ہر قسم کی مٹی کی طبیعت مختلف ہے اور پانی کی طبیعت مختلف ہے۔ تو فرمایا اگر جس وقت گناہ کرے، گناہ تو اس کی خمیر کے اندر رکھا ہوا ہے نا، یہ خواہشات جو ہیں انسان کی خمیر کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اب گناہ رکھنے کے باوجود جو ان کو دبائے گا، گناہوں کو، خواہشات کو دبائے گا، اللہ کی بات کو مانے گا، وہ امتحان کے اندر کامیاب ہوگا۔ صرف اور صرف اگر اللہ خواہشات کو نکال دیتے پھر تو امتحان کوئی نہ رہتا۔ آج جیسے فرشتے ہیں، ان کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سونے کی، یہ خواہشات ان کے اندر اللہ نے نہیں رکھی ہوئی، تو اب ان کے لیے کوئی امتحان تو نہیں۔ انہیں تو اللہ نے جس کام پر لگایا ہوا ہے اس کام پر لگے ہوئے ہیں، قیامت تک اسی کام پر لگیں گے، اور نہ ان کے لیے جہنم ہے نہ جنت، ان کے لیے وہ چیزیں نہیں۔ تو فرمایا اگر اللہ انہیں پکڑتا جو کچھ انہوں نے کیا، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ،
تو زمین کی پشت کے اوپر یعنی زمین کے اوپر کوئی کسی قسم کا چوپایا یا انسان باقی نہ رہتا۔ دابہ کہا جاتا ہے زمین کے اوپر چلنے والے کو۔ فرمایا کوئی زمین کے اوپر چلنے والا باقی نہ رہتا، لیکن اللہ کا دستور کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ مہلت دیتے ہیں، اللہ مہلت دیتے ہیں لیکن ایک وقت مقررہ تک۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر یا تو اللہ دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں یا اللہ موت دے دیتے ہیں، دو کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ عورت آئی، اس کے بیٹے نے چوری کی ہوئی تھی، کہا میرے بیٹے کا ہاتھ مت کاٹو، میں غریب ہوں، مجھے کون روزی کما کر دے گا، ایک ہی میرا بیٹا سہارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو آگے سے عورت بوڑھی نے کہا اس نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھ اماں، پہلی مرتبہ پہ اللہ کبھی کسی کو نہیں پکڑتا، اللہ مہلت دیتا ہے، ہر ایک کو اللہ ہر کام کے اندر مہلت دیتے ہیں، ہاں پھر ایک وقت مقرر ہے اس کے اندر اللہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو فرمایا الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، وہ وقت مقرر یا تو موت ہے یا تو دنیا کے اندر اللہ کی پکڑ ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب وہ وقت مقرر آ جائے، وقت مقرر آ جائے تو فیصلہ ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ کی ذات، کان بعبادی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، بندوں کو بصیرہ دیکھنے والی، ہر وقت اللہ کی نگاہ بندوں کے اوپر ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، یہ جو نگاہیں ہیں نا یہ اللہ کو نہیں پا سکتی، لیکن اللہ کی جو نگاہ ہے نا وہ سب کو پا سکتی ہے۔ ہر وقت ہر لمحے کے اندر اللہ کی نظر تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔